اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ الاطہرۃ المیامین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ماہ رجب المرجب کے مناسبات اور اس مہینے کے اہم واقعات پر ترتیب دیا گیا یہ پروگرام امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام المتقین، یعصوب الدین، مولانا و مولا الثقلین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کے اس پرمسرت موقع کے اور اس خوشی کے دن کی مناسبت سے میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام دوستوں کی جانب سے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بلا تمہید سب سے پہلے تو اس اعتراض کا جواب دینا چاہوں گا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی حضور پاک سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے گھرانے کی ولادت کا ایام اور نیک سعادت کے یہ دن، اور اسی طریقے سے ان کے شہادت کے دن ہم کیوں مناتے ہیں اور کیوں منانا چاہیے. قرآن مجید کی سورہ ضحیٰ کی یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب کی نعمتوں کو بیان کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ رب کی ان نعمتوں کو بیان کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اگر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ رب کی ہر قسم کی نعمتوں کو بیان کرے، تو کیوں نہ انسان پر یہ فرض ہو کہ رب کی عظیم نعمتوں کو عظیم انداز میں بیان کرے. جیسی نعمت ویسا بیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتوں کا بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا یہ فرض ہے. اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور ان کی ذات، ان کی امامت اور اطاعت یہ سب سے عظیم نعمت ہے. اس کا بیان بھی شایان شان طریقے سے ہونا چاہیے. اسی ماہ رجب میں سرکار
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور معراج کا بھی دن ہے، جیسا کہ اس حوالے سے بھی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس کا بیان بھی لازم اور ضروری ہے، اور اسی زمرے میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بعثت پیامبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور سرکار مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ان کی ولایت اور امامت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ کل قیامت کے دن پروردگار عالم سوال کرے گا اپنے بندوں سے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، وقفوہم انہم مسئولون، یہ جو منہ اٹھائے جنت کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکو، اس لیے کہ ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ سوال کس چیز کا ہوگا اور حساب کس چیز کا ہوگا؟ سوال ہوگا نعمت سے، کہ یومئذ یسأل بہ عن النعیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار جو غنی ہے، وہ پروردگار جو رب کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے اس کی دی ہوئی نعمتوں سے سوال کرے کہ اس نے مال کتنا دیا تھا اور کہاں خرچ ہوا، اللہ نے دولت کتنی دی تھی اور اس دولت کو کہاں خرچ کیا۔ یہ پروردگار کے شان سے بالاتر ہے کہ اگر کوئی لاکھوں کروڑوں کا مالک کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ ان سے حساب نہیں لیتا، اور اللہ نے جو رزق و روزی اور نعمت عطا کی اس کے حوالے سے اللہ کل قیامت کے دن روکے اور ان سے حساب کتاب کرے۔ یہ اللہ کے کرم اور اللہ کے غنا اور رب کریم کی رحمت سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نعمتوں سے سوال دریافت کریں، اور فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو سوال ولایت سے ہوگا، اور یہ نعمت ولایت ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے سوال کرے گا۔ اور ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ عظیم نعمت ہے جسے بیان کرنا ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولادت اور شہادت اور ان کے پیدائش اور وہ نیک ایام ماہ رجب کے اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے نیک ایام، وہ عظیم نعمتیں ہیں جن کو بیان کرنا لازم اور ضروری ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات قرآن ناطق ہیں، اور قرآن صامت کے بارے میں سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس کتاب کے بارے میں کہ جب یہ کتاب کافروں تک پہنچائی گئی، ان تک بیان کیا گیا اس کتاب کو، تو اس کتاب کا انہوں نے انکار کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور یہ کتاب ایک باعظمت اور ناقابل شکست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس کتاب میں کسی حوالے سے کسی باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک حکیم اور قابل تعریف پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ قرآن صامت
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور قرآن ناطق بھی ایسی ہی ہستی ہے کہ جس میں باطل کے ورود کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام انسانوں میں وہ شخصیت ہے جن میں باطل کے ورود کا، باطل کے سائے کا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس طریقے سے بعض انسان مختلف ہوا اور ہوس کے شکار ہوتے ہیں اور باطل کے زیر سایہ چلے جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید ایک کتاب ہونے کے ناطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے کے ناطے اس میں کسی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی باطل کے رسوخ اور باطل کے نفوذ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس میں بھی کسی باطل کے رسوخ کی اور باطل کے سامنے جھکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور ان کے شان کے حوالے سے ایک بندے حقیر پر تقصیر کے امکان اور بس میں نہیں کہ وہ کچھ بیان کر سکے، اس لیے کہ انسان کی شخصیت کی تشکیل اور کسی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے اگر شخصیت کی ایک خاص اور منفرد پہلو ہو اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن بے اتفاق آرائے علماء مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو متضاد صفات کے مالک ہیں، اور جیسا کہ نعت علی میں یہی ہم پڑھا کرتے ہیں کہ نعت علی مظہر العجائب یا نعت علی مظہر العجائب۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عجائب اور غرائب کا مجموعہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو عجیب اور غریب صفات کے مالک ہیں، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سید رضی نے بھی نہج البلاغہ کی ابتدا میں یہی بات تحریر کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام ازداد صفات، متضاد صفات کے مالک ہیں۔ اگر کوئی شخص نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ایسی ادبی شخصیت ہیں جن کو رزم اور جن کو جنگ سے کوئی سروکار نہیں، جو بزم کے مالک ہیں۔ لیکن اگر مولا علیہ السلام کے رزم اور مولا علیہ السلام کی بہادری کے جوہر دیکھنا چاہیں تو ان صفات کو دیکھنے کے بعد، اس صفت کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت کو ادب اور فصاحت اور بلاغت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن مولا علیہ السلام جہاں فصاحت اور بلاغت کے مالک ہیں وہاں پر شجاعت کے بھی مالک ہیں، اور معمولاً جو شخص متواضع ہوتا ہے، وہ شخص جو دوسروں کے سامنے نیک اور نرم رویے کے ساتھ پیش آتا ہے، اس میں یہ گنجائش نہیں رہتی کہ اس میں کوئی ہیبت ہو، ان میں کوئی عظمت ہو، لوگ ان کے سامنے جھکیں۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں پر ایک طرف تواضع اور انکسار کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہاں پر تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہیبت عطا ہے کہ جس کے سامنے دشمن بھی، جس کے سامنے شیر کا کلیجہ بھی منہ کو آتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے بچپنے اور اپنی ولادت کے حوالے سے، اپنے قرابت کے حوالے سے نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالقرابۃ القریبۃ، کہ میرا جو رشتہ سرکار رسالت مآب کے ساتھ تھا وہ تم جانتے ہو، والمنزلۃ الخصیصۃ، اور میرا وہ خاص مقام اور مرتبہ جس سے تم واقف ہو، وضعنی فی حجرہ، ولادت کے بعد سرکار رسالت مآب نے مجھے اپنے گود میں بٹھایا، وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور میں ایک نومولود طفل تھا
کہ جب سرکار رسالت مآب نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، وَيُكَنِّفُنِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ، اور سرکار رسالت مآب مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا کرتے تھے، وَيَمُسُّنِي جَسَدَهُ، اور اپنے بدن کو میرے بدن سے ملایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قربت کے ساتھ، اور روایت کے مطابق ولادت کے بعد سرکار رسالت مآب نے اپنی زبان چسا کر اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب کے چہرے مبارک کو دیکھ کر آنکھیں کھولی، اور سب سے جو پہلی نظر پڑی سرکار رسالت مآب کے نور انور کو دیکھا، اور اس حالت میں پرورش پا کر 10 سال کا بعثت سے 10 سال قبل سرکار رسالت مآب کی بعثت سے 10 سال قبل حضرت علی علیہ السلام ولادت پاتے ہیں، اور یہ ایک خاص فرق رہا سن اور سال میں، اس لیے کہ جب 30 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں سرکار رسالت مآب مبعوث ہوتے ہیں اور انہیں حکم ملتا ہے تبلیغ کا، تو اس وقت سرکار رسالت مآب کی مبعث اور بعثت کے بعد مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 10 سال کی ہے، اور جہاں جہاں سرکار رسالت مآب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ان کے پیچھے پیچھے مولا علی علیہ السلام کمسنی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں پر سرکار رسالت مآب کو مشرکین مکہ اور ان کے بچے جب انہیں ستاتے ہیں اور اذیت و آزار دیتے ہیں، تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام اپنی کمسنی میں ان مشرکین مکہ کے بچوں کے کسی کا ہاتھ توڑتے ہیں، کسی کا پیر توڑتے ہیں، اور اس طریقے سے سرکار رسالت مآب کے شریک رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور دین مبین کی دعوت اور تبلیغ میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام اسی سن کے فاصلے کے ساتھ ہر موڑ پر زندگی اور اپنے تاریخ کے ہر لمحے میں سرکار رسالت مآب کا ساتھ دیتے ہوئے جوانی کے عالم میں، جہاں پر جنگوں میں مولا علی علیہ السلام کی مدد کی ضرورت رہتی ہے، ہر جنگ میں مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا، جس طریقے سے ساتھ دینے کا حق تھا۔ اور بچپنے میں سرکار رسالت مآب نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ حکم دیا کہ مولا علی علیہ السلام کا گہوارہ ان کے فرش اور ان کے بستر کے قریب رکھ دیا جائے، اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلا کر خود ان کی پرورش اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کی ذمہ داری لی، اور دامن رسالت میں پروان چڑھ کر مولا علی علیہ السلام جوان ہوتے ہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام حضور پاک کا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، غار حرا میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور جب حضرت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے تو یہی فرمایا سرکار رسالت مآب نے کہ علی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے دامن رسالت میں پرورش پا کر سرکار مولا امیر المومنین علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، اور اسی وقت سے حضرت ختم مرتبت نے دعوت ذو العشیرہ اور اس سے پہلے اس کے بعد ہر موڑ پر ہر جگہ پر یہی ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ہر لمحہ اور ہر پل اس چیز کو ثابت کیا، ہجرت کے وقت ہو یا اس کے بعد مدینہ کی زندگی میں، یا مدینہ کے بعد غدیر خم کے میدان میں، اور اس کے بعد ہر موڑ پر ہر لمحہ اور ہر تاریخ اور ہر لحظہ مولا اپنے حقانیت اور وصایت اور جانشینی کا ثبوت پیش کیا۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار اس دنیا میں بھی ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر
ثابت قدم رکھے، اس لیے کہ دنیا اسی ولایت کو چھیننے کے در پہ ہے، لیکن جہاں دشمن اپنی کوششوں میں تیزی لائے گا وہاں پر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بھی ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ثابت قدم رہیں، جس طریقے سے ثابت قدم رہنے کا حق ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بلا فصل پر قائم و دائم رکھے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں لواء الحمد اور حوض کوثر سے سیراب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔